تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس وقت ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 147. تو اس آیت کی وضاحت میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بھی سناتی ہوں، جو کل کسی نے سوال مجھ سے کیا اور پھر میں نے اس کو جواب کیا دیا. آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں نہ ہونا. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو، مومنین کو، ایمان والوں کو، تمام لوگوں کو اپنی طرف سے یہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ سراسر حق ہے، اس میں شک کا شکار نہ ہونا. کل مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ہم تو روحیں ہوں گے، روح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی قرآن پاک میں لوگوں کو جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ وہاں حوریں ملیں گی، یہ وہ. جب ہم ہوں گے، روح کی فارم میں آ جائیں گے، تو روحوں کو لالچ دینے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ بات نا اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ بات مجھے تو بڑی عجیب لگتی. تو پھر میں نے اسے یہ بتایا کہ اس کی آپ سب کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح سے کوئی آپ بھی سوچتے ہوں. تو اول تو اس کا یہ خیال تھا کہ روحوں والی بات تو بالکل کہیں شاید نعوذ باللہ غلط ہی ہے. بہرحال میں نے اس کو اصلاح کی کہ دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو وہ جنت والے ہی وہ تھے، کسی اور فارم میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا تو جنت میں وہ رہتے تھے، اور ان کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی حضرت حوا علیہ السلام کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو وہاں پہ روحوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو جنت کا وعدہ کیا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی بات کی ہے. تو جب انسان کو بھوک کا احساس ہے، اللہ کہتا ہے جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، تو آپ کو وہ چیز مل جائے گا. دراصل یہ ہے کہ جنت میں شیطان نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. جب جنت میں ہم جائیں گے تو وہاں شیطان اور گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جو انسان کو لگاتار اس کی خوشی کا باعث بنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ جنت میں جا کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو پائیں گے، اس کے ساتھ رہنے کا آپ کو اختیار ہوگا. اسی طرح آپ جو چیز کھانا چاہیں گے وہ آپ کو ملے گی. تو جنت میں جنت کے پھلوں کا تو بہت ذکر ہے کہ جب جنت کے پھل پیش کیے جاتے ہیں تو انسان واپس زمین کے پھل یاد کرے گا اور یہ اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، تو انسان کو سب یاد آئے گا اور وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم نہ صرف ہم کسی ایسے فیز میں ہوں گے، کسی ایسے ہمارا سٹرکچر ایسا ہوگا کہ ہمیں چیزوں کی فیلنگ بھی ہوگی، ہمیں چیزوں کی فیلنگ ہو بھی گی اور ہم ایک روحانی کنڈیشن میں بھی ہوں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے فزیکل لاز بالکل اور ہیں. جیسے یہاں تو ایک دفعہ کسی کو پنش کیا جائے یا کوئی دوزخ میں خدا نہ خواستہ جو لوگ جائیں گے تو ایک دفعہ وہ آگ انہیں جلا دے گی، وہ پھر زندہ ہو جائیں گی، پھر آگ انہیں جلائے گی. اس کا مطلب ہے ہم فزیکلی کسی اور سٹیٹ میں ہوں گے. جیسا کہ جنات ہیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن ان کا بھی ایک رزق ہے. تو یہ سارے کے سارے لاز جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت اس دنیا میں ان پر لمیٹڈ نالج دی ہے، ورنہ اس پر بھی کنفیوژنز ہو جاتی اور لوگ ایسی چیزیں سوچنے لگتے کہ زندگی میں اس کا نہیں تعلق ہے یا اس کے اوپر ویسٹیج آف ٹائم ہو جاتی. جیسا کہ 4 بڑے عالم جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں: عالم ارواح جو یہاں دنیا میں آنے سے پہلے ہم جس میں ہوتے ہیں، پھر عالم دنیا جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں، پھر تیسرا عالم برزخ جو مرنے کے بعد ہم جہاں ہوتے ہیں، اور عالم برزخ کے بعد عالم محشر جہاں سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو جب تک قیامت نہیں آ جاتی جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں وہ سب کے سب عالم برزخ میں ہیں. اب عالم برزخ کے بارے میں چند احادیث تو ہیں لیکن مکمل علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کیا اختیار دے دیتا ہے. ابھی آگے شہداء کی بات آئے گی تو وہاں پر بھی ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں، ڈیفرنٹ درجات ہیں. تو احادیث کے مطابق عالم برزخ میں آپ قبر میں ہی جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے. یعنی آپ جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال بڑی نیک شکل میں ان کے سامنے آتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری دے کر ان کو اپنی قبر وسیع محسوس ہوتی ہے، اور وہیں پر ہی ان کی جنت کا جو ہے نا ایک لنک ان کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اور جو گناہ گار ہیں قبر میں ہی ان پر عذاب کی ایک جو ہے نا ایک سیگمنٹ وہیں شروع ہو جاتا ہے، یعنی دوزخ کے ساتھ ان کا بھی لنک ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تمام لوگ اکٹھے ہوں گے جنت میں، جہاں تمام لوگ جو ہے دنیا میں وہ سب کے سب جنتی اکٹھے ہوں گے اور پھر وہاں پہ درجات ہوں گے یعنی ان کے بھی، تو وہ ایک الگ سے جو ہے وہ روز محشر میں ہوگا، عالم محشر میں ہوگا.
تو یہ جو برزخ کی لائف ہے، یعنی کہ جو یہ دنیا، اس کے بارے میں بہت زیادہ اللہ نے نہیں بتایا. روحیں اپنے جتنا کوئی ایمان والا ہے وہ اتنا دنیا کے معاملات میں لنک ہو سکتا ہے، یا کتنا ہو سکتا ہے کتنا، یہ سب کا سب اللہ نے اس کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے. ہر روح کے لیے الگ قانون ہے، ہر روح کے لیے الگ قانون ہے، کیونکہ ہر نیت الگ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دل کو جانتا ہے. آیت نمبر 148. ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ قبلے کی طرفین یا چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مت الجھاؤ. سب سے بڑی چیز نیکی کی ہے، اور اپنے آپ کو اچھے اعمال کی طرف جو ہے اپنی توجہ رکھو. آپ کو اگر آپ تلاش کریں گے حق کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی طرف ضرور لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 149. آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں. تو اس وقت جو تحویل قبلہ کا جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے یہ سب آیات ہیں، اور 3 بار اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو، کہ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لو. جو لوگ وہیں پر ہیں مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے، وہ بھی اس طرف چہرہ کر لیں. جو مکہ کے کسی اور علاقے میں، وہ بھی. جو مکہ سے باہر کسی بھی اور شہر دنیا میں ہیں وہ بھی خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لیں. اور جو ایکسیپشنز ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو سمت کو اس وقت نہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے، لا علم ہے، تو جہاں ان کا دل مانے اس طرف وہ چہرہ کر لیں. جب تک کسی نے نہیں بتایا، کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں، کسی ایسے ہوٹل میں چلے گئے ہیں، کہیں گیسٹ چلے گئے ہیں جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو آپ کا جس طرف دل مانے آپ اس طرف نماز پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب میں خدا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. آیت نمبر 150. اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. یہ دیکھیں یہاں پر پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، ایک ہی سیکوینس میں 3 بار اس کا آ رہا ہے حکم. اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے. اصل میں اہل کتاب جو ہے ان کا، تاکہ لوگوں کی کوئی دلیل نہ رہے، اہل کتاب جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا تو جو ہے قبلہ ابراہیمی ہے. تو اس وقت وہ ان کو یہ کہہ کر جو ہے نا ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو طعنے دیتے تھے کہ آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ کا قبلہ تو قبلہ ابراہیمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ایک آزمائش کے بعد ان کو جو ہے وہ بتا دیا کہ اب آپ نے اس طرف ہی چہرہ کرنا ہے، تاکہ کوئی اس کے خلاف کوئی دلیل نہ دے سکے آپ کو. اور آپ کا اپنا ایک قبلہ ہے، اور دنیا کا مرکز ہے، وہ سب سے قبلہ ابراہیمی ہے، سب سے فضیلت والا قبلہ ہے. سوائے ان لوگوں کے، بلکہ یہ قبلہ ابراہیمی کے علاوہ دنیا کا پہلا گھر جو بنایا گیا زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے، وہ اللہ کا گھر ہے جو انہوں نے بنایا. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، تم ان سے نہ ڈرو. یعنی وہی لوگ آپ کو طعنے دیں گے جو کفار ہیں، جن کو اپنے جو ہے اپنی سزا کا، اللہ کے عتاب کا کوئی خوف نہیں ہے. تو ان سے نہ ڈرو، یعنی ان کی کوئی پرواہ نہ کرو، مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پورا ہی کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنین کو یہ گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے اپنے ٹارگٹس کو بالکل اسی طرف رہیں، ان لوگوں کی باتوں سے پریشان دل یا آپ جو ہے نا اس کا کوئی غم نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ اپنا جو وعدہ ہے، اپنی جو نعمت ہے وہ پورا کرے گا، اور اس دین کا بول بالا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و کامیابی دے گا. آیت نمبر 151. جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے انہی لوگوں میں سے وہیں پر، یعنی کہ عربوں میں سے ہی، بدو لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو کہ امی تھا، اور جس پر کتاب ایک معجزے کے طور پہ نازل ہے. خود قرآن پاک ایک معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو امی ہے،
جو پڑھ نہیں سکتا، جس نے پرانی کتابوں کو پڑھا نہیں، وہ کیسے ایک ایسی کتاب لکھ سکتا ہے جس میں ہر بات کی صداقت آج بھی ثابت ہے؟ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم جس نے دی، جس نے آیتیں پڑھ کر سنائی، انہیں کتاب اور حکمت یعنی ان کو سنت اور اپنے طریقے سکھائے، اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے، یعنی جن کا علم ہی نہیں تھا وہ چیزیں کیسے سکھا سکتا ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں گی، جو کہ آج جو ہے نا سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 2 دروازوں کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا مکہ سے حجر کا ہے یا مکہ سے بصرہ کا ہے۔ اچھا، آج جو ہے سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ خانہ کعبہ سے بصرہ کا فاصلہ اور خانہ کعبہ سے حجر کا فاصلہ 1200 کلومیٹر ہے، اور یہ سیم ہے، یعنی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے، حجر ہے یا بصرہ ہے، جتنا ان کا فاصلہ ہے اتنا ہی جنت کے 2 دروازوں کا فاصلہ ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تو کوئی میئرمنٹ نہیں تھی، آج تو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہیں، پروف ہو جاتی ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان دیا جس کو آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ ان 2 علاقوں کا خانہ کعبہ سے سیم ڈسٹنس ہے، اور جس کو انہوں نے کہا کہ یا یہ ہو جائے یا یہ، ان دونوں کے برابر فاصلہ ہے اور وہ سیم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث میں وہ علم سکھایا، رہنے سہنے کے وہ اصول سکھائے کہ جس کا لوگوں کو پتہ نہ تھا، ایک عرصے تک پتہ نہ تھا، آج جب تحقیق ہو رہی ہے اور سائنس ان کو ثابت کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ سکھایا، آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ یوگا کا وہ بیسٹ پوسچر ہے جس کے انسانی ہیلتھ پر، اس کی سوچ پر، اس کے برین پر بیسٹ افیکٹس آتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقے سکھائے کیونکہ وہ سارا کا سارا جو کچھ وہ بولتے تھے، جو کچھ بھی وہ کہتے تھے، وہ اللہ کا نازل کردہ علم تھا ان کے اوپر، اور اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے یہ باتیں چونکہ سچ ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کو سچا ماننا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اپنے ہی قرآن کو ہم نہیں مانتے تو ہم سب سے پہلے خود اپنی ذات کے ساتھ ہم منافقت کر رہے ہیں کہ مسلمان تو ہیں لیکن ہم اپنی ہی کتاب کو سمجھ نہیں پا رہے، اس کو یقین نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب عمل نہیں کرتے اس کا مطلب یقین نہیں ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے اور یقیناً ہوتی ہے، خود ہم میں ایسا ہو سکتا ہے، تو کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگیں، اس سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور سورۃ فاتحہ میں دیکھیں سیدھے راستے کی دعا کی ہے، یعنی جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو ان لوگوں کو دکھایا جن پر انعامات نازل ہوئے، جو کامیاب ترین ہے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ یعنی ہر قدم پہ ہمیں سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے، اور اگر آپ اس دعا کو اپنی روٹین بنا لیں گے کہ اللہ ہر معاملے میں ہر قدم پہ مجھ پر حق کھول دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا، بیسٹ وے دکھا، سکسیسفل وے دکھا، تو یقیناً پھر آپ کے اوپر سچائی کھلے گی، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی ایک جو ہے نا ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خزانہ ہمیں دیا ہے اور ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، دنیا کی وہ نعمتیں انجوائے نہیں کر رہے، اور ہم گمراہی دنیا سے چلے جائیں گے اگر ہم اس کے اوپر غور کر کے عمل نہیں کریں گے۔ اور جب عمل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیابی کے کتنے راستے اور کتنے دروازے آپ پر کھل جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔